من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بامقصد خطابات آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں. مختصر سے وقت میں چند معروضات اور چند گزارشات آپ احباب کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے اور سننے سنانے کے بعد سمجھنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق بخشے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب تم صبح کرے تو شام کی انتظار نہ کیا کر، اور جب تیری شام ہو جائے تو جب شام کرے تو پھر صبح کی انتظار نہ کیا کر. اپنی شام کو زندگی کی آخری شام سمجھا کر اور اپنی صبح کو زندگی کی آخری صبح سمجھا کر. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور نصیحت. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے میرے صحابی، تو دنیا میں کچھ اس انداز سے زندگی بسر کر کہ جس طرح کے پردیسی مسافر بندے کی زندگی ہوتی ہے، یعنی گویا کہ جس طرح
میں ابھی آپ کے پن و عقل میں مسافر کی حیثیت رکھتا ہوں، تو اگر آپ کے شہر کی کوئی چیز مجھے بھا جائے، اچھی لگے، تو میں اس چیز کے ساتھ محبت نہیں کروں گا۔ اس چیز کے ساتھ محبت نہ کرنے کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہوگی کہ میں ادھر کا جب رہنے والا ہی نہیں ہوں، میں ہوں ہی مسافر، تو جب میں مسافر ہوں تو میرا اس پلاٹ سے کیا لینا دینا؟ جب میں مسافر ہوں تو میرا اس کام سے کیا لینا دینا؟ جب میں مسافر ہوں تو میرا اس عمارت سے کیا لینا دینا؟ مسافر بندہ سفر میں اپنی پراپرٹی نہیں بناتا، مسافر بندہ سفر میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں بناتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کی طرح، غریب جس طرح ہوتا ہے یا راہی جس طرح ہوتا ہے، اس طرح تو دنیا میں زندگی بسر کر۔ گویا کہ ان دو احادیث سے ہمیں جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس انداز کی نصیحت نہ فرماتے۔ آپ نے پہلی نصیحت سنی، آپ کی نصیحت تھی اور آپ کی بڑی پیاری بات تھی، حکمت بھری۔ آپ نے فرمایا صبح ہو تو شام کی انتظار نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ جب زندگی کا اتنا ہی پتہ نہیں کہ صبح ہو جائے تو شام کی انتظار بھی نہ کرنے کی نصیحت کی جائے، تو اس انداز کی جب زندگی ہو تو پھر میرے خیال میں دنیا کے ساتھ جو محبت ہے وہ مناسب نہیں بنتی۔ تو دوسری نصیحت کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، تو یہ بھی گویا کہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح مسافر سفر کے دوران سفر والی جگہ سے محبت نہیں کرتا، اپنی منزل کو ٹارگٹ بناتا ہے، اسی طرح یہاں بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں مسافروں کی طرح زندگی گزارو۔ اور ایک تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم، جو درہم اور دینار کا پجاری ہے، یعنی جو پیسوں سے، روپوں سے پیار کرتا ہے، جو رقم سے، جو اپنی جائیداد سے، پراپرٹی سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ دین سے بھی زیادہ، رشتہ داروں سے بھی زیادہ، اہل و عیال سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ وہ محبت پیسے سے کرتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے فرمایا جو پیسے کا پجاری ہے، یعنی حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، پیسے کو چاہنے والا ہے، فرمایا تا ایسا، یہ تو تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب یہ بات میں نے نہیں کی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو پیسے کا پجاری ہے وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ گویا کہ یہ تین حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور دنیا سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، ضرورت کی حد تک تو کوئی حرج نہیں۔ یہ دنیاوی جتنا بھی متاع ہے، جتنا بھی یہ ضروریات زندگی ہے، لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ زندگی کا اسے مقصد نہیں سمجھنا۔ ضرورت ہے کھانا پینا، پہننا، سونا، جاگنا، چھت ڈالنا، ضرورت کے تحت کوئی حرج نہیں، لیکن مقصد حیات سمجھنا یہ غلط ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں جو دنیا کو مقصد حیات سمجھتے ہیں، دنیا کمانے کو عزت سمجھتے ہیں، اور دنیا سے پیار کرنے کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ نصیحتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جو پیسے کا پجاری ہے وہ تو بھئی ہلاک ہوا، تباہ ہوا، جی برباد ہوا۔ اور ایک چوتھی بات پہ غور کیجئے، میں آپ کے سامنے احادیث سنا رہا ہوں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احادیث کو سنیں، پھر اپنے ذہن میں بٹھائیں، پھر آپ کی ذمہ داری ہے وہ احادیث آپ اپنے دوستوں کو سنیں۔ چوتھی حدیث پہ غور کیجئے، ان تینوں احادیث سے پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ چوتھی حدیث کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، سفر پہ تھے،
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بکری کا مردہ بچہ دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو 1 دینار 1 درہم کے بدلے میں مجھ سے یہ بکری کا مردہ بچہ خریدے، میں اس کے لیے یہ بچہ بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے، یہ تو ہم مفت اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ بیچنے کا نہیں تھا، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جس طرح بکری کے اس مردہ بچے کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح الدنیا اہون علی اللہ، اللہ کے ہاں دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یعنی اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے ہاں دنیا کی جو ہے وہ حیثیت کم ہے، اس سے بھی کم ہے۔ یعنی اللہ اس سے بھی، جس طرح آپ لوگ بکری کے مردے بچے کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ گویا کہ آپ نے صحابہ کو کیا سمجھایا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مردہ بچے کی طرح، بکری کے مردہ بچے کی طرح۔ یہ 4 فرامین ہیں جن سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی پیاری بات ہے، یا یہ بڑا پیارا متاع ہے، یہ جینے کا نام ہے۔ نہیں، 5ویں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 5ویں حدیث جو کہ جامع ترمذی میں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پہ بھی غور کریں تو آپ نے بڑی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کے ہاں تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا سمجھ آ رہی ہے؟ چلو کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ چلو بیٹا یہ دیواریں چھوڑ دیں، یہ گر نہ جائیں دیوار آپ کی ٹیک سے۔ ادھر دیکھیں بھائی جان، سستی کو یہاں ایک ساتھی میں جب آیا سو رہا تھا، اسے بھی اٹھا دیں۔ یہ ٹانگیں پھیلا کے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، نیند ہی آئے گی اور کیا آئے گی؟ یہ تو نیند کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمارا بھی دل بڑا کر رہا ہے نیند کرنے کو، لیکن قاری عثمان صاحب نہیں کرنے دے رہے۔ تو آپ ایسے بس تقریر بھی سنتے رہیں اور ایک تیر میں 2 کھیل ہیں، تقریر بے حاضری ہے اور جسم کی حاضری ہے، دماغ کی نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے اب اس نے 10 بجے شروع کی ہے، پھر 11 بجے ختم کرے گا، پھر 11:30 کھانا کھائیں گے، پھر 12 تک 12:15 تک گھر پہنچیں گے، پھر صبح کیا کریں۔ اس چکر میں بیٹھے ہیں اکثر لوگ، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کرنا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اور توجہ سے سننی ہے بات۔ آپ نے فرمایا دنیا کی حیثیت ہوتی مچھر۔ مچھر کتنے وزن کا ہوتا ہے؟ مچھر کی مثال دی جاتی پھر بھی سمجھ میں آتا، مچھر کے پر کی مثال دی گئی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کافر کو گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں آئی۔ بات دنیا کی بتائی جا رہی ہے اور ادھر ذکر ہو رہا ہے کافر کو ایک گھونٹ پانی اللہ نہ پلاتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اللہ کا دشمن ہوتا ہے نا، تو اللہ اسے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کھانا پینا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو جو چیز پیاری ہوتی ہے، مجھے ایک چیز پیاری ہے، گھڑی مجھے پسند ہے، کیپ مجھے پسند ہے، گاڑی مجھے پسند ہے، کوئی چیز مجھے پسند ہے، تو اپنی پسندیدہ چیز کبھی میں اپنے دشمن کو دوں گا؟ کیا خیال ہے؟ دوں گا؟ میں صاحب ذرا دشمن کے آگے وہی چیزیں رکھوں گا یا اسے وہی چیزیں دوں گا جو مجھے اچھی نہیں لگتی؟ کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے ہاں اگر دنیا کا وزن ہوتا تو اللہ کافر بندے کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ کیا معنی؟ کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے تو دنیا کافروں کے پاس زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے نہیں۔ ہم سے زیادہ کس کے پاس ہے دنیا؟ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، انگریزوں کے پاس، بے دینوں کے پاس، کیونکہ بس ان کے پاس دنیا ہی ہے، آخرت نہیں ہے۔ لا خلاق فی الآخرہ،
تو یہ 5 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اللہ کے ہاں کوئی وجود نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، 6 حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، پوری دنیا ایسی ہے کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتا ہے، پوری دنیا پہ۔ الدنیا ملعونۃ، پوری دنیا پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ ہوں گے یا حیران ہیں، یار عجیب بات ہے۔ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، جو کچھ بھی دنیا میں ہے اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت برستی ہے، الا عالم وذکر اللہ وما لا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت برستی ہے پوری دنیا پہ، لیکن وہ محفوظ رہتا ہے جس کے پاس دین کا علم موجود ہوتا ہے، عالم محفوظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جو ہے، ذکر کرنے والے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ وما لا ہو، اور ان دونوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں، ورنہ ہر چیز پہ لعنت ہوتی ہے۔ 6 احادیث ہو گئی، ہر چیز پہ لعنت، یعنی یہ دنیا اچھی نہیں ہے۔ یہ دنیا اچھی ہوتی، ادھر دیکھیں ذرا، اب میں 7ویں حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے، آپ اپنی بیویوں سے ایک دفعہ ناراض ہو گئے تھے، تو جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ آپ نے جا کر کے حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کیوں ناراض ہو گئے؟ اماں جان فرمانے لگی عمر، جس طرح میں نبی کریم علیہ السلام کی بیوی ہوں، اسی طرح آپ کی بیٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، آپ اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھ لیں۔ سیدنا عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھا، عرض کرنے لگی بابا جی میرے علم میں نہیں ہے، یہ پتہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہیں، لیکن وجہ معلوم نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے چلو یہ تو بتائیے کہ نبی علیہ السلام اس وقت موجود کہاں ہیں، کہاں تشریف فرما ہے؟ حضرت سید حفصہ رضی اللہ عنہ نے جگہ بتائی، حضرت عمر چلے گئے، جا کر کے دیکھا وہ کمرہ بند تھا، وہ روم بند تھا، وہ جگہ جس جگہ پہ آپ تشریف فرما تھے اس کمرے کے دروازے پہ دربان مقرر تھا، دروازہ بند تھا، دربان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام پیش کیا، ساتھ ہی عرض پیش کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے میرا میسج پیش کر دیجئے اور درخواست کیجئے کہ عمر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ چلو زبان ہلانا شاید پابندی ہو، یہاں علماء نے لگائی ہو، سر تے بندہ ہلا سکدے، کو پر بھی نہیں ہلدا، کیا خیال ہے بندہ؟ نہ بابا ٹھیک ہے، یہ بن بریکی زبان اللہ نہیں چاہیے، جتنا ضرورت ہوئے اتنا۔ میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی، میں کہ اللہ قیامت علی بے نماز کو پکڑ کے جہنم دی وادی سٹے سی، بندہ بیٹھا ہوا کہ سبحان اللہ، اندھے لیدر شاٹن بریکا شریکا کہنا آنا کچی ڈریویں گئی ہوں دی۔ سبحان اللہ کی مجھے ضرورت نہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ کم از کم بندہ کوئی بات سمجھ جو ہے نا، میری طرف دیکھیں، یوں تو کر دیتا ہے نا بندہ، کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی، ایسے بیٹھے ہیں جیسے، مطلب مجھے کیا پتا کہ آپ کا سانس نکل چکا ہے، آپ کو اٹیک ہو چکا ہے، کیا مطلب ایسے، مطلب نہ ایسے نہ تھوڑا سا بندہ مہمان نوازی کرتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ ہیں گھنٹہ ڈیڑھ تو میں تمہارے گاٹے آنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی یہ سمجھ آئی، ہاں یہ تو سمجھ آئی اسی، توجہ میری طرف کریں۔ یہ کتنے نمبر کی حدیث ہے؟ 7ویں، یاد ہو رہی ہیں؟ طلباء سے تو میں نے سننی ہے نا جی، طلباء کے لیے یہ سمجھ لیں پیریڈ ہے، کلاس ہے، میں نے سننی ہے بھئی، کسی طالب کو بھی کھڑا کر سکتا ہوں۔
یہ وردی پہن کے آپ نے اپنے لیے اور مشکل بنا دی. مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون کون ہے. ہو سکتا ہے جو سنائے گا اسے انعام دوں گا انشاءاللہ، جو نہیں سنائے گا بس انعام بچ جائے گا. اور کیا کروں گا، انعام بچ جائے گا میرا. توجہ ہے نا جی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ادھر سے سنیے گا بات رہا، ادھر سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ جو دربان موجود تھا اس نے عرض کی، عمر، نبی کریم علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بندہ اندر نہ آئے، میں نے کسی سے نہیں ملنا. حضرت عمر فرمانے لگے میری بات کیجئے، ہو سکتا ہے آپ شفقت فرما دیں. انہوں نے کہا نہیں جی سختی سے منع ہے. حضرت عمر نے پھر عرض کی میرا نام لیں گے، ہو سکتا ہے آپ شفقت فرما دیں. انہوں نے کہا نہیں جی. حضرت عمر جلالی طبیعت کے تھے، غصے کے ساتھ جلال کے ساتھ فرمانے لگے آپ کی ذمہ داری ہے جا کر کے درخواست پیش کرنا، اگر اللہ کے نبی منع کر دیں گے تو کوئی پریشانی نہیں. تو جب حضرت عمر نے جلالی طبیعت دکھائی تو دربان نے دروازے کو دستک دی. آپ نے فرمایا جی. کہنے لگا عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ نے دربان سے فرمایا عمر کو اندر آنے کی اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اندر اجازت ہے. دروازہ کھلا، دیکھیے میری طرف، دروازہ کھلا. حضرت سیدنا عمر دروازے پہ ہیں. سامنے کا جو منظر تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاک جسم سے قمیض اتارا ہوا ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. آپ کی پیٹھ دروازے کی طرف ہے، آپ کا چہرہ انور پرلی دیوار کی طرف ہے، اور آپ کے جسم پہ کرتا نہیں ہے تو نیچے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر نے دیکھا وَهُوَ مُزْتَجِعٌ عَلَىٰ حَصِيرِهِ، سید الانبیاء چٹائی بچھا کے چٹائی پہ آرام فرما رہے تھے. یہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اس بات کا تصور کرنا بڑا مشکل ہے. اس کو سوچنا جب ہمارے ساتھ ہوگا ایسے پھر اس کا پتہ چلے گا. السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام یا عمر. آپ نے سلام کا جواب دیتے ہی کروٹ تبدیل فرمائی. جو آپ کے جسم کا پہلو نیچے چٹائی پہ لگا ہوا تھا وہ اوپر آ جاتا ہے، اوپر والا حصہ جو تھا وہ نیچے آ جاتا ہے، اور آپ کا چہرہ دروازے کی طرف ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے آپ کی پیٹھ اور آپ کے کندھے پہ دیکھا، چٹائی کے نشانات نظر آ رہے تھے. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. امام کائنات نے فرمایا عمر تو رو کیوں رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیسر و کسرا جو ہیں وہ بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے بستروں پہ آرام کیا کرتے ہیں، ان کے پاس مخمل کے بستر ہوا کرتے ہیں، نرم و ملائم بستروں کا ان کے لیے انتظام ہوا کرتا ہے. اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا امام بنایا ہے. اے اللہ کے نبی آپ کے آرام کرنے کی کیفیت دیکھ کے عمر کا دل دکھی ہو رہا ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے نرم و ملائم بستر کا انتظام کر دیتا ہوں. میرے نبی کریم نے فرمایا عمر اچھے بستر کی بات کر کے تو مجھے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، دنیا کی محبت میرے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے. عمر یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. دنیا کی خاطر رشتہ داریاں توڑنے والوں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. دنیا کی خاطر ماں باپ کو جوتے مارنے والوں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے.
دنیا کی خاطر اپنی بہنوں کو, دنیا کی خاطر اپنی بیٹیوں کو مارنے والوں, یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عبرت کی جا ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. قبرستان پہ نظر مارو پتہ چلے گا یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ہسپتالوں پہ نظر مارو یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. معذوروں پہ نظر مارو یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. مانگنے والوں پہ نظر مارو یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. آپ نے فرمایا عمر میں دنیا میں جینے کے لیے اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں دنیا کماؤں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں, میرے نزدیک یہ کھیل تماشا ہے. لہذا تمہاری بھی ذمہ داری ہے دنیا سے پیار نہ کرو, اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہو. میں اللہ دنیا بھی نصیب کر دوں گا, آخرت بھی خوبصورت بنا دوں گا. دنیا ہے سائے کی طرح اور آخرت ہے سورج کی طرح. ادھر دیکھو, سورج ہو 10 11 12 بجے کا ٹائم ہو یا 2 3 بجے کا ٹائم ہو, میری طرف دیکھیں بھائی جان, پیارے بھائی جان, پیارے پیارے بھائی جان, میٹھے میٹھے بھائیو, ذرا میری طرف دیکھو. سورج ادھر دیکھیں, میں سمجھا رہا ہوں. سورج اور سایہ, سورج میرے سامنے ہے, میں سورج کی طرف دیکھوں گا اگر تو سایہ کدھر ہوگا؟ سایہ کدھر ہوگا؟ آگے ہوگا؟ بولتے نہیں, پیچھے ہوگا. اب میں نے سورج کی طرف پیٹھ کر دی, سورج کی طرف میں نے پیٹھ پھیر دی, چہرہ ادھر کر دیا الٹا, تو اب سایہ کدھر ہوگا؟ بولو. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے سائے کو پکڑوں. میں نے ہاتھ لگایا, جو ہی میں نیچے ہوا سایہ اور آگے ہو گیا. ہاتھ نہیں لگانے دے رہا, پکڑنے نہیں دے رہا. اب میں بھاگا تاکہ سایہ اپنے کو پکڑوں. جو ہی میں بھاگ رہا ہوں ساتھ سایہ بھی بھاگ رہا ہے. کہ نہیں بھاگے گا سایہ؟ ہو سکتا ہے آپ کا ادھر ہی بیٹھا رہے سایہ. بھاگتا ہے نا سایہ آگے, میں سایہ کے پیچھے. میرا جو سایہ ہے میں جیسے بھاگوں گا سایہ آگے. کیا خیال ہے؟ میں پسینوں پسینہ ہو رہا ہوں, سایہ مجھے پکڑنے نہیں دے رہا. سایہ کے پیچھے میں نے بڑا زور لگایا, سایہ مجھے جو ہے میرے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا. آخر کار ادھر دیکھیں, میں نے ایسے کیا, تھک گیا. میں نے کہا دفع ہو جاؤ, میں تجھے پکڑتا ہی نہیں, دفع ہو جاؤ. میں نے رخ پھیرا کس کی طرف؟ بولیں یار. میں نے کہا جب تم ہاتھ ہی نہیں آتا بھائی دفع ہو جا, جب ہاتھ ہی نہیں آتا بھائی تم, بڑا زور لگا رہا ہوں. اب میں نے سورج کی طرف اپنا چہرہ کیا تو سائے سے ناراض ہو کے ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی. یہی سایہ جو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا, جو ہی میں نے قدم اٹھایا سورج کی طرف چل نکلا تو سایہ بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے سمجھ؟ آتے آتے بل گئی. ہاں اتوں آئی تھی اتوں گئی. چلو میں ٹھیکہ تو نہیں چاہتا تھوڑا بھی تو کو سمجھا کے ونجا ہے نا سی. پیرا کیا آئندہ پائے مرے نہ مرے 5.5 کھرے. اساں بابا گھنٹہ پورا کرنے اگو اللہ نصیب. مالی دا کم پانی لاون تے مشکاں بھر بھر پاوے, اگو کام میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے. یہ تے اللہ دا کام ہے نا. کچھ تساں بھی ارادہ کرو, اللہ انشاءاللہ رحمت کرے سی. میرا تو مقصد آ میں اپنے اخلاص نال دل نال بات بیٹھا کرے نا کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا. سورج آخرت کی طرح ہے, سایہ دنیا کی طرح ہے. اس مثال سے سمجھ میں کیا آیا؟ جب آخرت سامنے رکھیں گے دنیا اللہ خود بخود نصیب کر دے گا, اور اگر دنیا کے پیچھے چلو گے دنیا بھی نصیب نہیں ہوگی, آخرت سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو لہذا دنیا کی کوئی حیثیت, بولتے نہیں, دنیا کی کوئی حیثیت. ایک اور بات سنا دوں,
قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تمہاری زمین بھی تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، تمہاری دکان بھی تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، پوری دنیا بھی دھوکے کا ذریعہ ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے۔ لہٰذا دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنا عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری باتیں سمجھا دی۔ اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، سورت کا نام سورت الحدید ہے، 27واں پارہ ہے۔ اللہ نے ایک بات سمجھائی، اللہ نے فرمایا جو جٹ قسم کے لوگ ہیں، کسان قسم کے لوگ ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں مثال سنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے فصلیں بونے والوں، اے اپنی زمینیں آباد کرنے والوں، تمہاری فصلیں بھی بتا رہی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ کانک فصل گندم آپ نے بوئی، کیا خیال ہے؟ پھر آپ اسے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ پہلے آپ اس کا خیال کرتے ہیں، جب بڑی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کاٹتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کی میں پہلے خود حفاظت کرتا ہوں، جب اس کا موقع، اس کا وقت آ جائے پھر میں خود اسے کاٹتا ہوں، یعنی اس کی روح کو جسم سے علیحدہ کرتا ہوں اور اس کے جسم کو زمین سے علیحدہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے فصل کاٹی میں پھر بندے کو کاٹتا ہوں، پھر آپ نے کاٹ کے کیا کیا؟ آپ نے ان کو اکٹھا کر کے پھر باندھا، ایسے ہے نا؟ جب روح نکل جاتی ہے پھر میت کو باندھا جاتا ہے، اس کے پاؤں کو، اس کے مطلب ہے اس کی داڑھی کو، داڑھ کو باندھا جاتا ہے۔ آپ نے بھی باندھ کے ایک جگہ پہ گندم رکھی، پھر آپ نے تھریشر منگوائی، یہاں بھی پھر قبر بنائی جاتی ہے، وہاں بھی تھریشر منگوائی گئی، یہاں بھی قبر بنوائی گئی۔ آپ نے تھریشر منگوا کے جو وہ گنڈھا بنایا تھا گندم کا، باندھا تھا، اس کو آپ نے پکڑ کے تھریشر میں ڈال دیا، یہاں بھی آپ نے اپنی میت کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا۔ یہ فصل ثابت کر رہی ہے، یہ فصل ثابت کر رہی ہے۔ اور وہاں آپ نے تھریشر میں ڈالا، گندم علیحدہ ہو گئی، بھوسا علیحدہ ہو گیا، یہاں آپ نے میت کو قبر میں ڈالا، نیکیاں علیحدہ ہو گئیں، برائیاں علیحدہ ہو گئیں، سارا معاملہ علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ دنیا عارضی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ پاک نے یہ مثال دینے کے بعد دنیا کی حقیقت بتائی، یہ دھوکے کا نام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے پھر ہمیں نصیحت بھی دی، اللہ نے اگلا رستہ بھی سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی خوبصورت بنا دے، پھر کیا کرو؟ سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنت ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اچھا، آپ نے دنیا اگر خوبصورت بنانی ہے آخرت بھی، تو کیا کرو؟ آخرت کی طرف آؤ، مغفرت کی طرف آؤ، بخشش کی طرف آؤ۔ وہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اگر یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے جائیں تو میرا لاشا مبارک، میرا وجود مبارک بھی قبر سے نکال کے ساتھ لے جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب دور نبوت تھا، سننے والی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جب دور نبوت تھا، قافلے کو ساتھ لیا، بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آگے جا کے کیا ہوا؟ راستہ بھول جاتے ہیں۔ کوشش کی، دوبارہ پھر بھول گئے، پھر کوشش کی، پھر بھول گئے، پھر کوشش کی، بھول گئے۔ فرمایا یہیں خیمے لگاؤ، یہیں انتظار کرتے ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، راستہ بار بار بھولا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ خیمے لگائے، پتہ کیا بھئی کسی کو کوئی بات ذہن میں ہو، یاد ہو یا کوئی بھولی ہوئی ہو تو بتاؤ۔ تو ایک بندے نے کہا جی سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے نصیحت وصیت فرمائی تھی کہ جب یہاں سے مسلمان جائیں تو میرا وجود پاک بھی ساتھ لے جائیں، تو اس کا مطلب ہے ہم جب ان کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے، ہو سکتا ہے اس لیے اللہ ہمارے سے راستہ بھلوا رہا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہوگی، ہے کسی کو پتہ؟ انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا عورت ہمارے قافلے میں موجود ہے جو ہم میں سے سب سے بڑی عمر کی عورت ہے، ان سے پتہ چلے گا۔ آپ نے ایک قاصد بھیجا، جا کر کے وہ بوڑھی اماں کے خیمے میں گیا اور فرمانے لگا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے، تو آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے؟ تو ماں جی نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ پتہ بتا دیں۔ بوڑھیا عورت کہنے لگی ایسے بتا دوں؟ فرمایا اماں جی کیسے بتائیں گی؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جا کر کے بتاؤ میری 2 شرطیں ہیں، وہ اگر پوری کر لیں تو میں بتاؤں گی، ورنہ نہیں بتاؤں گی۔ بڑھڑے شالا زید نہ کرن، کیا خیال ہے؟ انہیں دا جڑا زید دے نا توبہ میرا اللہ۔ ہر مسجد میں ایک مولوی کی میں نے وہ ایک تقریر سنی، ثاقب صاحب، قاری عثمان صاحب، اس نے کہا ایک جماعتی بزرگ تھا وہ مجھے بڑا تنگ کرتا تھا، بڑا، بہت زیادہ، چابیاں پھینک دینی، کبھی کیا۔ میں نے ایک دفعہ ڈرائیور کو کہا بھی آج گاڑی نہیں نکالنی، پروگرام پہ نہیں جانا، خصوصی کام ہے۔ رات کو عشاء کے بعد میں نے 100 رکعت نفل کی نیت کی۔ کس لیے کی یہ اللہ جانتا تھا، وہ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ 100 رکعت نفل کی نیت کی، کہتے ہیں میں پڑھتا گیا، اس بابے کا نام تھا شیدہ، چاچا شیدہ، رشید نام تھا تو بولتے تھے چاچا شیدہ۔ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ 40-50 نفل ہوئی تھیں تو کسی نے نا دروازہ دستک دی۔ میں نے پیچھے سے پوچھا بھی کون؟ اس نے کہا استاد جی میں شیدے کا بیٹا ہوں، تو اطلاع دینی تھی میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، یعنی نیت میں نے 100 رکعت کی تھی، وہ 40 پہ ہی پورا ہو گیا کام۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اگر کسی مسجد میں اس طرح کا کوئی بابا کسی خطیب کو تنگ کرے تو صرف 100 نفل، جس طرح بس میں نہیں کہا جاتا 5 روپے کی پھکی، صرف 10 روپے کی پھکی، وسیم بھائی 10 روپے کی پھکی، صرف 100 رکعت، یہ سارے شیدے مر جائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا جی میری شرطیں ہیں۔ واہ جی واہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جی چلتے ہیں، اماں بڑھیا کی شرطیں دیکھتے ہیں۔ جی اماں جی آپ کی کیا شرطیں؟ سب کے ذہن میں یہ تھا کہ اماں جی بولیں گی کہ مجھے کچاوا بنا دیں یا میرے لیے سواری کا انتظام کر دیں۔ ادھر دیکھیں، کہنے لگی موسیٰ کلیم میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم وعدہ کر، ضمانت دے کہ اللہ مجھے اپنی جنت نصیب کرے گا۔ اللہ کی قسم کتنا مزہ آ گیا، ذوق کتنا تھا، آخرت کی فکر کتنی تھی۔ اے اماں جی میرے بس میں نہیں ہے جنت دینا، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا بیٹا، اتنا جانتی ہوں تو کلیم اللہ ہے، اللہ کا کلیم ہے، اب اللہ سے بات کر،
اگر یوسف نبی کی قبر کا پتہ ضرورت ہے تو وعدہ کر کے اللہ مجھے جنت دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی اتنے بڑے شد و مد سے ذوق شوق سے میری جنت کا سوال کر رہی ہے، دے دے ضمانت، میں اللہ نے اپنی اس بندی پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ آخرت کی فکر ہو تو اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ اماں جی مبارک کو جنت واجب ہے، دوسری شرط، اس نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ سے درخواست کر، اللہ مجھے جنت میں اپنے کلیم موسیٰ کا پڑوس نصیب کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے کہا جا میرے پیارے کلیم ضمانت دے دے، اعلان کر دے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے میں اللہ کریم اسے جنت بھی نصیب کرتا ہوں اور اپنے نبی کا پڑوس بھی نصیب کرتا ہوں۔ میں اللہ نے اس بندی کو موسیٰ کلیم کا ہمسایہ بنا دیا ہے۔ اللہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کر، آخرت کی سوچا کر، یہ پیسہ، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، کسی میں وفا نہیں ہے۔ حق جس کا بنتا ہے اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ سب سے بڑا خزانہ اخلاق ہے، سب سے بڑی نعمت حوصلہ ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل برداشت کرنے میں ہے۔ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے جائیں اور حق والے کا حق دیتے جائیں، دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کریں، اللہ دنیا بھی سونی کر دے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیاب فرما دے گا۔ یہ ساری کی ساری دنیا عارضی ہے میرے بھائی، کیا ہے بھائی؟ بولیں بھائی، عارضی ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ پیسہ، یہ مال و متاع، اس کو حیثیت نہ دیا کرو، اللہ خود بخود دیتا ہے۔ یہ جو دیندار لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دین کے حافظ، قاری، علماء، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ان کے ماشاءاللہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں، مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، ان کے اہل خانہ زیادہ ہوتے ہیں، افراد ان کی فیملی کے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ یہ خوش و خرم رہتے ہیں، اللہ پہ شکر گزار رہتے ہیں، اللہ ان کو دنیا بھی دیتا ہے، اللہ نے ان کی آخرت بھی سونی کی ہوئی ہے۔ ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کی بھی آخرت ٹھیک کرنی ہے، اپنی بھی آخرت ٹھیک کرنی ہے، اور جو آخرت کی ٹھان لیتا ہے، تیاری آخرت کی کرتا ہے، مطمئن نظر آخرت بناتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دیتا ہے، آخرت بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ مختصر سا میسج تھا کہ ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا۔ کیا خیال ہے؟ لگائیں گے؟ میں آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاؤں، یہ کب کی بات ہے؟ یہ میرے خیال میں 15-20 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ جو فصل میں پانی نہیں لگایا جاتا، سرکاری پانی، سیو پانی جسے کہا جاتا ہے، نہری پانی، اس پانی کی باری تھی، پانی کی باری تھی۔ اس نے کہا میری باری ہے، اس نے کہا میری باری ہے، تو میں ہوئی، جھگڑا ہوا، مسجد میں بیٹھا ہوں، 8 بندے قتل ہو گئے۔ کتنے؟ 8۔ 3-4-5 سال پہلے ایک جگہ پہ نا آٹے کے تھیلوں کا ٹرک آیا سیلاب زدگان میں تقسیم کرنے کے لیے، ایک آٹے کے تھیلے کی وجہ سے جھگڑا ہوا، 3 قتل ہو گئے تھے، 3 قتل ایک آٹے کے تھیلے کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ 3 قتلوں کا بدلہ ہوا، پھر انہوں نے 3 قتل کیے ہیں۔ تو خاندان کیا تھا؟ وہ جو پہلے 3 قتل کرنے والے تھے وہ ماموں گھرانہ تھا، اور قتل ہونے والے بھانجا گھرانے تھے، اور اب جو ہیں وہ قتل کرنے والے بھانجا گھرانے اور مرنے والے جو تھے وہ ماموں گھرانے کے تھے۔ اور ہمارے علاقے کی بات ہے، اکثر بھائی جو ہیں وہ سارے ملازمت کرتے ہیں، اتوار کو سارے آ گئے ابائی اپنے علاقے میں، تو وہاں نا وہ زمین کی فصل دیکھنے لگے۔ 2 بھائی تھے، تو کھجور کا جو درخت تھا وہ 2 بھائیوں کی زمین کے درمیان میں تھا،
ہیں اس پہ تھا، اس نے کہا یہ میری طرف ہے، اس نے کہا یہ میری طرف ہے، اس نے کہا اس کے بھی بچے تھے، اس کے بھی بچے تھے، تو میں تکرار ہوا، جھگڑا ہوا، تو اس نے اس پہ وار کیا، اس نے ایک بھائی موقع پہ ختم ہو گیا، دوسرا ہسپتال میں جا کے ختم ہوا، کھجور کا درخت ادھر ہی کھڑا ہوا ہے۔ آپ جس سے نہیں بولتے، آپ نے جس سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، وہ جائیداد، وہ زمین، وہ پیسہ آپ کی وفا میں بھی نہیں آنا، وہ تو عارضی چیز ہے، وہ تو دھوکے کی چیز ہے۔ سب سے بڑی دولت اخلاق ہے، سب سے بڑا سرمایہ مسکرا کے ملنا ہے، اور سب سے کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنی آخرت کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے۔ قرآن کہتا ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، وہ تو تباہ و برباد ہوا۔ وآثر الحیات الدنیا، وہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی وہ تو تباہ و برباد ہوا۔ لہذا تم نے ترجیح دینی ہے کس کو؟ آخرت کو، دنیا کو نہیں دینی۔ اللہ تمہارے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ بھائیو، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ نصیب میں جو بات ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، بس تھوڑا سا مثبت سوچا کریں، اللہ سارے مسائل حل کر دے گا۔ وہ مولوی صاحب ایک تقریر کی تھی تے آکھن لگا ہر کام مقدر چ ہوندے تے تھیندے ورنہ، بولو سرکی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک بندہ پیچھے سے بیٹھا تھا، اس نے کنکر اٹھایا، چھوٹا سا پتھر، اس نے ایسے مذاق میں نہ ایسے مارا، تے مولوی صاحب کوئی تھی کیاڑے چ لگے، جان دے ہو کیاڑا، گردن گوڑ اتنے ہی لگے تے مولوی صاحب میں پیچھتے ڈٹھے کاوڑ نال تے غصے دے اکھے نال تے اون ہاتھ بد کیا کہ قبلہ حضور مقدر ہے چاہی کیا آئی بولو تے اگوئی تے مولوی آئی نا، اون کہ ٹھیک ہے میں کوئی پتہ ہے مقدر ہے چاہی، میں اے دے دا پیاں جو لعنت دا ٹکا کہیں چاہتے نہیں سمجھ آئی ہیں؟ وہ جھیڑے جھگڑے تنازع تے چلو مقدر دی گالے، جھگڑے کر کے دوستیں کو آپ کے دور کر کے ضروری اللہ کو اپنے تے ناراض کرنے؟ لہٰذا نہ میرے بھائیوں، اصل جو چیز ہے وہ رشتہ داری ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ جامعہ ستاریہ سے اساتذہ تشریف لائے ہیں، طلباء سکھر سے محترم مولانا قاری عثمان صاحب، مولانا اجمل صاحب، اور اسی طرح ہمارے پیارے شیخ مولانا عبدالرحمن ثاقب صاحب، اور اسی طرح شیخ حافظ عاصم شاہین صاحب، اور دیگر علماء، جماعتی احباب، ساتھی سب تشریف لائے ہیں۔ بھائی جان آپ کا اس میں